دشمن تھے تو کھل کے لڑے، آج جب کلمہ پڑھ چکے ہیں تو کوئی اعزاز ان کو ملنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعزاز یہ ہے، اعلان کر دو کہ جو بندہ حرم میں آ جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنا دروازہ بند کر دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب مر الزہران، یہ مکہ کے قریب ایک گھاٹی ہے، مر الزہران سے جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر گزرنے لگا تو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس اپنے چچا سے کیا کہا؟ فرمایا میرا چچا ذرا گھاٹی پہ لے جانا ابو سفیان کو، میرے سسر کو ذرا گھاٹی پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا تاکہ ذرا اس لشکر کا نظارہ تو کرے نا۔ آج جو لشکر ہے کہ ایک وقت تھا رات کی تنہائیوں میں جا رہا تھا، آج ایک وقت ہے اس شان سے اللہ مجھے لا رہا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے لے گئے پر جب یہ لشکر یوں گزرنے لگا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت بڑی شان والی ہے، تیرے بھتیجے کی بادشاہت بڑی شان والی ہے۔ عباس کہنے لگے نہیں میرے بھتیجے کی بادشاہت نہیں، میرے بھتیجے کی رسالت شان والی ہے۔ بادشاہ کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ رسالت ہے آپ کی، اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ یقین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چچا بھی تھے، عمر بھی ان کی زیادہ تھی، لیکن ادب پتہ کیسے کرتے تھے؟ محفل لگی ہوئی تھی ایک دن تو کسی نے پوچھا کہ عباس آپ بڑے ہیں کہ نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ اب اس بات کا سائل کا مقصد تو عمر کے متعلق تھا، تو آسان سا جواب بنتا تھا نا کہ بھائی میری عمر ان سے زیادہ ہے، میں بڑا ہوں عمر میں۔ جی نہیں، ایسے نہیں کہا۔ ایمان چیز ہی ایسی ہے، محبت چیز ہی ایسی ہے، محبت ہو جائے نا تو اب ادب کے سارے قرینے یاد ہو جاتے ہیں، سارے طریقے آ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے سائلہ انا اسن منہ وہو اکبر منی، انا اسن منہ وہو اکبر منی۔ تو نے سوال کیا کہ عباس آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو سن لیجئے عمر میری زیادہ ہے، بڑے میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھتیجے سے کہہ رہے ہیں، بھتیجے کو، اللہ اکبر۔ میرا دوست آئیے، ہم اپنے اوقات گزار چکے ہیں، یہ اتنی لمبی گفتگو کا ایک مقصد تھا کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے۔ زندگی ہم گزار چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے اندھیروں میں گزری ہوگی، کیا کیا ہم نے کیا ہوگا، بس اب یہ موڑ لینے کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں یہی یو ٹرن لینے کا موقع ہے، پلٹ آؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب رمضان کا وقت شروع ہوتا ہے، رمضان، تو فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر، او شر کی طرف بڑھنے والے رک جا، کمی کر، بس کر۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر، او خیر کے طلبگار اقبل، آگے آ، بڑھ جا آگے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے۔ تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، تم سپاہی ہو، پائلٹ ہو، تم کاروباری ہو، وکیل ہو، جج ہو، تم جو بھی ہو، لیکن قرآن سے اپنا رشتہ نہ توڑو، قرآن کو سمجھو، ایک آیت پڑھو، سمجھ کے پڑھو، ایک آیت، زیادہ نہیں، ایک آیت پڑھو، سمجھ کے پڑھو، کسی عالم کی تفسیر سنو، کسی کا درس سنو، انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی وقت کے اندر آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کر لیں گے۔ ایک خاتون، ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے ایمان دیا ہے۔ اس میں خاتون کا واقعہ پڑھا، کہنے لگی
کہ میں نے فلاں ڈگری فلاں ڈگریاں حاصل کی، عیسائی تھی، کہنے لگی آخر میں نے قلم اٹھانا چاہا کہ میں قرآن کے اندر غلطیاں تلاش کروں اور نقائص سے قرآن پہ مقالہ لکھوں، قرآن کی کوتاہیوں اور غلطیوں پر قلم اٹھانے لگی۔ کہتی ہے اٹھایا قلم اس لیے تھا، لیکن لکھتی گئی، ایک آیت سورہ نساء کے اوپر پہنچی تو کہتی ہے آیت نے اتنا مجبور کر دیا کہ میں چیخ کے کہنے لگی کہ قرآن کے عیب تلاش کرتے کرتے قرآن نے میرے سارے عیب کھول کے میرے سامنے کر دیے اور خود بتا دیا کہ یہ عیبوں سے پاک کتاب ہے، یہ عیب دکھاتی ہے، خود عیبوں سے پاک ہے، یہ تجھ کو تیرے عیب بتائے گی، یہ عیبوں سے پاک ہے۔ تو کہتی ہے مجھے کلمہ نصیب ہو گیا۔ اگر اس درجہ عنادی ایک بندہ بھی قرآن کو غور سے سنتا ہے اور اس پہ نگاہیں دوڑاتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ ایک مسلمان اگر دل کھول کے اس کے سامنے بیٹھے وہ نہیں سمجھے گا تو سمجھیں گے قرآن کو انشاءاللہ، لگائیں گے تعلق اپنا قرآن کے ساتھ، زندگی نے موقع دیا۔ ایک اعلان ہے، رمضان